اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ جو آج میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ رزق میں برکت کے لیے ہے، کاروبار میں برکت کے لیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا گھر سے غربت نہیں جاتی، تنگ دستی نہیں جاتی، دکانیں اجڑ گئیں، گھر اجڑ گیا، برباد ہو گیا، میں کہتا ہوں کہ یہ آپ وظیفہ کر لیں۔ یہ مجھے جس عامل نے دیا تھا، جس بزرگوں سے مجھے ملا تھا نا، یقین مانیے کہ اس عمل کو اتنے فضائل مجھے انہوں نے سنائے، جو جب میں آستانہ علیہ قبلہ عالم محمد سرکار رحمۃ اللہ تعالی ظاہر بات طلباء و طالبات کا ادارہ ہے، الحمدللہ آج بھی آپ کے قدموں میں ہیں، آپ کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو وہاں پر یعنی کہ 15 سال مجھے گزر چکے تھے تب ڈیوٹی کرتے ہوئے۔ تو ایک بزرگ تھے، بہرحال وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے تو میں اس کو سنانا نہیں چاہتا، مطلب بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ جب مجھے بزرگوں نے دیا تو یقین مانیے کہ وہ اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہے تھے کہ یار یہ تم عمل اپنے پاس رکھ لو، اس سے جنات سے حفاظت ہوگی، یعنی کہ آپ آگے عمل دو۔ یعنی کہ وہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، نہیں کوئی بزرگ بار بار قسم اٹھاتے ہیں، کوئی بزرگ بار بار مطلب بات کرتے ہوئے ایک بات کو تقیہ کلام بار بار دہراتے ہیں، اس طرح ان کا ایک تقیہ کلام تھا، ہر بات کرتے ہوئے اللہ کا واسطہ ہے یہ کرو، اللہ کا واسطہ ہے یہ کرو۔ تو وہ میرے نے ایک چیز ذہن میں بیٹھ گئی، تو میں نے کہا یار عمل ایک ہے اور اس کے فوائد اتنے انہوں نے بیان کیے ہیں، فضائل اتنے، 2 گھنٹے ہو گئے ان کو فضائل بیان کرتے ہوئے۔ اس وقت میں زیادہ مطلب وظائف کے معاملات کے اندر کہہ لیجئے کہ میں وظائف اتنے کرتا نہیں تھا، سنتا تھا، بس سمجھتا تھا، اور بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے اندر ذمہ داریاں تھی تو اسی طرف مصروفیات تھی۔ تو میں جو ان سے وہ بزرگوں کا یہ جو عمل تھا یہ اچانک یعنی کہ میرے ذہن میں آیا، تو پھر میں نے اس کو کیا خود اور لوگوں کو دینا شروع کیا۔ یقین مانیے کہ اس کے اتنے فوائد ہیں، فضائل ہیں، اگر ان کو میں بیان کروں کئی گھنٹوں پر ویڈیو بن سکتی ہے۔ جادو جنات اسیر سایہ سحر آفات و بلیات سے آپ کی اس کی حفاظت ہوگی۔ آنے والی مصیبت، آنے والی آزمائش، آنے والی پریشانی کا پہلے اشارہ مل جائے گا آپ کو۔ اس عمل کو کرنے والے کو پہلے پتہ لگ جائے گا کہ میرے ساتھ فلاں کام ہونے والا ہے، اس کی چھٹی اتنی تیز کام کرنے لگ جائے گی۔ دکان خالی ہو گئی ہے، آپ عمل کرو۔ گھر خالی ہو گیا، آپ یہ عمل کرو۔ گھر میں راشن نہیں ہے، آپ یہ عمل کرو۔ اچانک مصیبت آ گئی، آزمائش آپ کی، مثلا ایک گھر کا سربراہ ہی والد ہے اور وہ والد فوت ہو گیا، اب بچے کدھر جائیں؟ یہ عمل کرو، انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر آپ کے گھر کے اندر آپ کو آپ کے گھر سے ہی سب سربراہی بھی ملے گی، اور ایسا کوئی رستہ کھلے گا کہ جس سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا عمل ہے کہ یقین مانیے کہ اس کو آپ رزق حلال میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے، اس کو آپ دولت کا سردار وظیفہ کہیں، رزق کا سردار وظیفہ کہیں، حفاظت کا سردار وظیفہ کہیں، جادو کی کاٹ کا سردار وظیفہ کہیں، پلٹ کا آپ کہیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، پانی پہ دم کر کے پلائیں، کسی پہ جادو ہو گیا، جادو کو پانی پر دم کر کے پیے، کسی کو نظر بد لگ گئی ہے، پانی پہ دم کرے اور تھوڑا سا پانی اپنے چہرے پہ لگا لے، نظر بد فوراً ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ آپ سر اس عمل کو کریں، لیکن کریں احتیاط کے ساتھ۔ جو مجھے احتیاطی تدابیر اور جو شرائط ان بزرگوں نے بتائی ہیں، میں تقریباً ہر وظیفے پر ان شرائط کو لگاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، آپ کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ادھر سے روحانی طاقتیں، شیطانی طاقتیں، پھر سارے معاملات، پھر کیا ہوتا ہے کہ رجت کے معاملات بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک بات لمبی ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ رجت سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس عمل کے دوران کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ آپ نے نہیں کھانی۔ یہ عمل کے موکلات کی اتنی طاقت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور ان موکلات کی چڑ یہ ہے کہ آپ بیف نہیں، بڑا نہیں آپ کھا سکتے، گوشت جو ان سا ہوتا ہے اس سے آپ نے پرہیز کرنی، کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ اس سے آپ نے سر مکمل احتیاط کرنی ہے، سوتک سے آپ نے پرہیز کرنا ہے جتنے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اچھا، آپ اس عمل کو کسی بھی مقصد کے لیے صرف اور صرف 3 دن کریں، اور عصر کی نماز کے بعد کریں۔ اگر عصر کے بعد وقت نہیں ہے تو پھر مغرب کے بعد کریں، مغرب کے بعد وقت نہیں ہے تو عشاء کے بعد کریں۔ آپ پوچھیں گے جی تینوں میں سے مجرب ٹائم کون سا؟ بھائی تینوں ہی مجرب ہے، عصر کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں، عشاء کے بعد کریں۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے مغرب ٹائم عمل کے لیے بیٹھنا ہے، یا عشاء ٹائم بیٹھنا ہے، یا آپ نے عصر کے بعد بیٹھنا ہے۔ اب آپ نے ایک دن یہ عمل کیا ہے، دوسرے دن
آپ یہ نہ ہو پہلے دن آپ عصر کے بعد کریں، دوسرے دن مغرب کے بعد، تیسرے دن عشاء کے بعد، یہ نہیں. آپ نے اگر مغرب کے بعد شروع کیا تو دوسرے دن بھی مغرب کے بعد، تیسرے دن بھی مغرب کے بعد، تاکہ اس ٹائم پر موکلات حاضر ہوں آپ کی جو حفاظت کے لیے، آپ کی ڈیوٹی کے لیے. آپ نے جو کام کرنا ہے، نیت آپ نے اتنی آواز میں کرنی ہے کہ آپ کے کانوں تک وہ آواز آئے، میں نیت کرتا ہوں فلاں کام کے لیے، یعنی کہ قرض سے نجات کے لیے کسی کی رقم دینی ہے. آپ نیت کریں جی میں نے فلاں بندے کی رقم دینی ہے، فلاں بن فلاں یا فلاں بندے سے میں نے رقم لینی ہے، تو وہ مجھے آ کے رقم دے جائے، یا اللہ میرے لیے دستے غیب سے مدد فرما. جو بھی کام ہے آپ نے اس کی پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. نیت کے بعد سر آپ نے اس کو عمل کو کرنا ہے. وہ آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اس عمل کو جب آپ نے کرنا ہے اس وقت آپ نے اپنا جو ان سے ہے صدقہ لازمی دینا ہے. حب توفیق جتنا بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں آپ نے اپنی توفیق کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے روزانہ کی بنیاد پر تینوں دن آپ نے صدقہ دینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے اس عمل کو شروع کرنا ہے. اس وظیفے کی روحانی اجازت کے لیے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کمنٹ میں آپ سبحان اللہ لکھ دیجئے. اور جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ دعا میں شامل ہونا چاہتے تو مقصد لکھیں، انشاءاللہ آپ کو دعا میں شامل کر لیجئے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مزید آپ ہمارے وظائف سننا چاہتے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس چینل پر تو رزق کے اور برکت کے وظائف اپلوڈ کیے جاتے ہیں. دوسرا ہمارا چینل ہے جس پر دشمنوں سے نجات کے حوالے سے اور دشمنوں سے جو کہہ لیجیے حفاظت کے حوالے سے وظائف اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسلامک ٹیچر ہمدمی. تو آپ وہاں جائیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پر بڑے مجرب پرتاثیر وظائف ملیں گے. اب سر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے عصر یا مغرب کی نماز ایک دن آپ نے ایک ٹائم فکس کر لینا ہے. میں نے روزانہ مغرب کے بعد کرنا ہے. کسی بھی مقصد کے لیے 3 دن آپ کریں عمل کو، آپ کو کامیابی ملے گی. اور اگر آپ ایک روٹین بنا لیتے اپنی کہ میں نے روزانہ عشاء کے بعد یہ پڑھائی کرنی ہے، یقین مانیے آپ کا دشمن آپ پر جادو کا وار، عملیات کا وار نہیں کر سکے گا، بلکہ طاقت کا وار بھی نہیں کر سکے گا. کسی پلاٹ سے قبضہ چھڑانا ہے، کسی دکان سے، کوئی بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے تو آپ اس عمل کو کریں. اب آپ نے سر کرنا کیا طریقہ آپ نے سمجھ کے اس عمل کو کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے عمل کے لیے جب بیٹھنا ہے تو جسم پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، باوضو ہونا چاہیے. ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتے، پلیتی کی حالت میں نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے آپ کو 7 دن کا ٹائم نہیں دیا، 21 دن کا نہیں دیا، 41 دن کا نہیں دیا. مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں، لیکن کرنا ہے پاک دنوں کے، پاک حالت میں. جسم بھی آپ کا پاک، جگہ بھی پاک، باوضو. پرفیوم عطر وغیرہ آپ استعمال کر لیں، خوشبو کا استعمال کر لیں تاکہ آپ کو ایک اچھا ماحول ملے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے آپ کو کامیابی ملے گی. آپ نے کرنا کیا جی، آپ نے 129 مرتبہ 129 مرتبہ سر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے طریقہ سمجھیے گا. آپ نے سر کالے چنے لے لینے ہیں، کالے چنے. ٹھیک ہے جی. جتنے بھی آپ لے سکتے ہیں اپنی توفیق کے مطابق. چاول لے لیں، سمجھ آ رہی ہے؟ چاول لے لیں کچے یا کالے چنے لے لیں، دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کو، یا دال وغیرہ کوئی لے لیں. آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ نے اپنے سامنے رکھ لینے ہیں، کالے چنے یا چاول. اب اتنے کو آپ نے رکھ لینے ہیں جتنے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. اب وہ آپ نے اپنے سامنے رکھنے کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے شروع کرنا ہے عمل. ٹھیک ہے جی. آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ اول، 7 مرتبہ آخر میں. اب آپ نے پڑھنا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما. جب ولا يؤوده حفظهما پہ پہنچنا نا آپ نے تو اس کو آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے. آیت الکرسی آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، ولا یعودہ حفظہما 129 مرتبہ پڑھنا ہے. جب اس کو آپ نے پڑھ لینا اختتام پہ آپ نے کہنا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہ آپ کی آیت الکرسی مکمل ہوگی. اب آپ نے کیا کرنا ہے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا مانگنی ہے. نیت آپ نے اتنی آواز میں کرنی ہے کانوں تک آواز آئے. اب آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے. دم کرنے کے بعد سر وہ آپ نے جو ان سے کالے چنے یا سفید چاول یا دال جو بے توفیق ہے وہ آپ نے اپنی مٹھی میں لینی ہے. اور دم کرنے کے بعد وہ آپ نے باہر جو ان سے ہے وہ بے زبان جانوروں کے لیے آپ نے رکھ دینی ہے، باہر ڈال دینی ہے اپنی گھر کی حدود سے باہر. گھر کے اندر نہیں. کئی لوگ گھر کی چھت پہ، گھر کی حدود کے اندر، بالکل نہیں، گھر کی حدود سے باہر یہ آپ نے کرنا ہے. کیونکہ حدود کے اندر کرتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے وہ پھر چیزیں گھر میں ہی رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ نے گھر کی حدود سے باہر ان کو ڈالنا ہے. ڈالنے کے بعد آپ نے انشاءاللہ اس عمل کو کریں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اس عمل کرنے کے بعد وہ کامیابیاں حاصل ہوں گی، وہ یقینی کامیابیاں. جو بندہ کہتا ہے میں وظائف کر کر کے تنگ آ گیا ہوں، تھک گیا ہوں، میں کہتا ہوں ان شرائط پر پورا عمل کرو اور آپ یہ وظیفہ کرو. انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے اندر اندر رزلٹ بھی ملے گا اور کامیابی بھی ملے گی.
دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، کمنٹ میں اپنی دعاؤں سے ضرور نوازا کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔